یہ مبارک مہینہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی دن 10واں رات 11ویں کو آپ سرکار کی بزم شاہ جیلاں کی عظیم الشان محافل پوری دنیا کے اندر سجائی جاتی ہیں۔ ویسے تو ہر مہینے کے دن 10واں رات 11ویں حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی محفلیں، حضور غوث پاک کی 11ویں کی مجلسیں تمام کریا گلی گلی کے اندر وہ سجتی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی آپ سرکار کون ہیں؟ آپ سرکار کون ہے؟ آپ سرکار کی شان اور انفرادیت، آپ سرکار کا مقام اور مرتبہ اولیاء کے اندر وراء الورا ہے۔ حضرت غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ تمام اولیاء کے اندر حضور غوث پاک سرکار کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے اندر ممتاز اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی تمام اولیاء کے اندر ممتاز اور تمام اولیاء کے سردار کے مرتبے کے اوپر اللہ نے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو فائز فرمایا۔ تو یہ حضور غوث پاک سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور غوث پاک کا مقام اور مرتبہ، یہ جو مقام اور مرتبے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا سیب کے درخت کے اوپر سیب ہی لگتا ہے، سیب کے درخت کے اوپر سیب ہی لگتا ہے۔ جیسے ماں باپ ہوں گے نا، کم و بیش اللہ ماشاءاللہ ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کے جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی ہی اولاد ہوگی۔ نیکوں کی اولاد نیک، ولیوں کے بیٹے ولی، نبیوں کی اولادوں میں اللہ نبی ہی پیدا کرتا رہا۔ بنی اسرائیل کے کم و بیش 4500 انبیاء نسل در نسل چلتے رہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو نیکوں کی جو اولاد ہوتی ہے نا، کم و بیش ایکسیپشنل کیسز چھوڑ کے، ٹھیک ہے، جیسا باپ ہوگا جیسی اس کے اوپر نسل ہوگی، کم و بیش ویسی ہی اولاد ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں سیب کے درخت کے اوپر سیب ہی لگتا ہے۔ تو غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی آپ سرکار کے جو آباء و اجداد وہ انتہائی پارسا اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ آپ سرکار کے والد گرامی حضرت سیدنا حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حضور غوث پاک سرکار کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار ایک مرتبہ کسی جگہ پہ تشریف فرما تھے، نہر کے کنارے، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھا نہر کے اندر ایک سیب پانی میں تیرتا ہوا چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ نے بھوک کی وہ شدت کے اندر آپ نے وہ سیب پکڑا اور آپ نے وہ سیب نوش کر لیا، سیب آپ نے کھا لیا۔ تو جب سیب کھا چکے تو دل میں خیال آیا، یار یہ پتہ نہیں کس کا سیب نہر کے اندر چلتا آ رہا ہے، یہ میری ملکیت تو نہیں ہے، یہ میری ملکیت تو نہیں، یہ سیب پتہ نہیں کس کا سیب چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ خیال آیا، تو پھر سوچا کہ ہو نہ ہو کہ اسی نہر کے کنارے کے اوپر کوئی باغ ہوگا سیبوں کا، شاید کسی باغ کا جو سیب ہے وہ اس پانی کے اندر گرا اور نہر میں بہہ کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو آپ جدھر سے پانی آ رہا تھا اسی طرف کو آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ نے فاصلہ طے کیا، کچھ سفر طے کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک نہر کے کنارے کے اوپر ایک سیبوں کا باغ ہے اور کچھ اس کی شاخیں جو ہیں وہ پانی کے اندر ہیں۔ آپ کو جب یہ تحقیق ہوئی یہ اسی باغ کا سیب ہے، تو آپ اس کے مالک کے پاس پہنچے، حضرت عبداللہ سومئی۔ باغ کا مالک کون تھا؟ حضرت عبداللہ سومئی۔ اب
حضور غوث پاک سرکار جب اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے تو اس باغ کے مالک کو فرمایا، انہوں نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ میں یہاں کچھ فاصلے پہ تھا، نہر کے اندر سیب تھا تو مجھے بھوک لگی تھی، میں نے وہ سیب اٹھا کے کھا لیا، پھر مجھے خیال ہوا کہ ہو نہ ہو یہ نہر کنارے کو باغ ہے تو یہ اس کا سیب ہے، تو میں مالک سے میں نے اس کی اجازت نہیں لی، تو مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ سے اس سیب کی قیمت لے لیں، آپ مجھ سے اس سیب کی قیمت لے لیں، جو اس کی قیمت ہے آپ لے لیں، میں آپ کو قیمت دے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومئی بھی عارف باللہ تھے، نگاہ والے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو نگاہ والا ہوتا ہے نا وہ پہچان جاتا ہے، جو نگاہ والا ہوتا ہے نا وہ پہچان جاتا ہے۔ جیسے خواجہ منصور حلاج کے بارے میں، یہ ضمنی بات ہے، خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ انہیں پتھر مارتے تو ان کا جو پورا جسم ہے وہ لہو لہان ہو جاتا، لیکن وہ مسکراتے، وہ ہنستے، وہ کوئی شکوہ نہ کرتے، لیکن غالباً حضرت شبلی نے ان کو پھول، ایک گلاب کا پھول دے مارا تو آپ تڑپ اٹھے، اور آپ نے فرمایا آہ شبلی تو نے مجھے پھول دے مارے۔ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا منصور لوگ تو پتھر مارتے ہیں تو ہنستا ہے، ہمارے پھول کے اوپر تو نے یہ تکلیف کا اظہار کر دیا ہے۔ تو فرمانے لگے شبلی لوگوں کو میرے حال کا علم نہیں ہے، وہ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ مجھے کافر سمجھتے ہیں، وہ مجھے پتھر مارتے ہیں، تو میرے میں راز ہے، تو میرے مقام اور مرتبے سے واقف ہے، تیرا جو پھول بھی ہے اس نے وہ اثر کیا جو لوگوں کے پتھر بھی اثر نہیں کرتے۔ تو خیر یہ ضمنی بات، جو نگاہ والے ہوتے ہیں نا وہ پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا شہباز۔ حضرت عبداللہ سومئی نے جب وہ چہرہ دیکھا، وہ نوجوانی کے اندر پاکیزگی کے آثار، ان کی عبادت اور ریاضت، میرے قبلہ کا پیر مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کی جو نگاہیں ہیں ان سے لوگوں کے اعمال مخفی نہیں ہوتے، تو جب لوگوں کے اعمال مخفی نہیں ہوتے تو لوگوں کی ولایت ان سے مخفی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب حضرت ابو صالح دوست جنگی کا چہرہ دیکھا اور انہوں نے ان کا سوال سنا، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے میلوں کا سفر اختیار کر کے آیا، تو وہ پہچان گئے کہ یہ کوئی بڑا شہباز ہے، یہ کوئی بڑا شہباز ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا سیب کی قیمت دینے آئے ہو، تجھ سے دی نہیں جانی قیمت؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور آپ حکم تو کریں۔ انہوں نے کہا کہ قیمت اس کی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا 12 سال میرے اس باغ کی نگرانی کر، گوڈی کر، پانی دے، حفاظت کر، پودوں کی نگرانی کر، 12 سال۔ اب کھایا تو ایک سیب تھا۔ آج کل کا کوئی مولوی ہوتا کم و بیش اللہ ماشاءاللہ جو حال ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، انہوں نے کہنا جی بابا اے پہ نے 50 روپے لینے ہی لے لے، نہیں تو میں چلیا، 50 نہیں تو 100 لے لے۔ انہوں نے فرمایا 12 سال میرے کھیت کی گوڈی کر، حفاظت کر، پھر سیب کی قیمت کا ڈسکس کرنا آگے مجھ سے، پھر دیکھیں گے۔ خیر انہوں نے 12 سال ان کے اس باغ کی رکھوالی کی، گوڈی کی، پانی دیا، کسان کے طور پہ وہاں پہ کام کرتے رہے۔ 12 سال کے بعد حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ حضور آپ کا حکم تھا، 12 سال پورے ہو گئے، اب کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا کہ قیمت ادا ہو جائے گی، دوسری شرط بھی مان۔ میں نے کہا اچھا جی، اب سوچ میں پڑ کے 12 سال پہلے گزار دیے ایک سیب کے پیچھے، اب دوسری کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ رزق حرام کا ایک نوالہ پیٹ میں چلا جائے تو صحابہ کا عمل یہ تھا کہ مشکوک لقمے کو بھی وہ کہہ کر دیا کرتے، حلق میں انگلی مار کے نکال دیتے۔ ہم تو ہیلے ڈھونڈتے ہیں نا، ہیلا کر لیں، دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں، بیٹیوں کے حصے نہیں نکالتے، اور جی انہوں جہیز چ بڑا دے دیتا تھی۔ تو تیری ساری عمر باپ نے تعلیم نہیں کی، تیرے اوپر کروڑوں نہیں لگایا، لاکھوں نہیں لگایا،
تو بہن کا حصہ تو غضب کر کے بیٹھا. اس طرح کی لاکھوں درجنوں مثالیں ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں، ان مثالوں کو چھوڑیں. ایک لقمہ 40 دن کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اگلے ایک لمحے کا کمپرومائز نہیں کرتے تھے. سیب کھایا ہے، دینی ہے جی قیمت. انہوں نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی جو آنکھوں سے اندھی ہے اور زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے ہاتھوں سے اپاہج ہے، اس سے شادی کر. اس صورت میں تجھے سیب کی قیمت جو ہے تیری ادا ہو جائے گی، معاف کر دوں گا. بڑی سوچ میں پڑ گیا اب یہ کیا معاملہ نیا آ گیا. لیکن اللہ والے تھے، ضمیر زندہ تھے. اللہ والے تھے، ضمیر زندہ تھے. یہ ہے اللہ والوں کی پہچان، رزق حلال کی تلاش. فرماتے ہیں جی مجھے شرط قبول ہے، سیب کی قیمت ادا ہو جائے گی، کانٹریکٹ ختم، ٹھیک ہے جی. انہوں نے خیر نکاح پڑھا دیا. تو جب حجرہ عروسی میں گئے تو دیکھا آگے صحت مند تندرست نوجوان خاتون بیٹھی ہیں. فوراً حجرے سے باہر آ گئے. باہر آ کے حضرت عبداللہ سومئی کو کہا. انہوں نے کہا شیخ آپ نے فرمایا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں پاؤں سے اپاہج ہے، اندر تو ایک خوبصورت صحت مند تندرست دوشیزہ بیٹھی ہیں، نوجوان خاتون بیٹھی ہیں، تو کوئی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بیٹا غلطی کوئی نہیں ہوئی، وہ تیری ہی بیوی ہے، وہ میری ہی بیٹی ہے. اور اس کی توجیہ یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا، اس کی زبان سے کوئی بےہودہ کلمات کبھی ادا نہیں ہوئے، اس کے ہاتھ اور پاؤں نے کوئی غیر شرعی عمل کی طرف رغبت آج تک نہیں رکھی. اتنی پارسا، اور اس کا نام ہے حضرت فاطمہ ام الخیر. تو باپ ہو حضرت عبداللہ صالح دوست جنگی جو 12 سال کی مزدوریاں کر کے ایک سیب کی قیمت دے، نانا ہو حضرت عبداللہ سومئی جو اتنی نگاہ رکھتا ہو، جس کی بیٹی کی پاکیزگی اور طہارت کا یہ عالم ہو کہ جس کی زندگی کی گواہی ادب، محبت اور خدمت کے دائرے کے اندر انہوں نے دی، اور حضرت فاطمہ ام الخیر والدہ کا یہ مقام ہو، تو پھر پیدا ہوتا ہے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. پھر پیدا ہوتا ہے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. یہ وہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، حضور غوث اعظم سرکار جنہیں کہا جاتا ہے. جائزہ لیں، گریبانوں میں دیکھیں، جائزہ لیں. فرماتے ہیں کہ میں نوجوانی کے اندر میں اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا، تو میں نے ایک بیل کی دم کو پکڑا، میں اس بیل کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو بیل نے منہ واپس موڑا میری طرف اور مجھے کہا عبد القادر آپ کو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، عبد القادر آپ کو اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. فرماتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گیا، میں اپنے گھر کی طرف دوڑا، میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گیا. فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر کی چھت سے عرفات کا میدان دیکھ لیا. گھر کی طرح ایران میں، ایران کا علاقہ گیلان، گیلان کا صوبہ گیلان کا علاقہ پوشتیر، پوشتیر ایک چھوٹا سا گاؤں. میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت شیخ محمد محسن منور یوسفی نے غوث پاک کی محبت کے اندر ان گلیوں کو بھی دیکھا ہے، ان گلیوں کی خوشبو کو محسوس کیا. فرماتے ہیں اس علاقے کی خوشبو ہی الگ ہے. اور یہ موضوع ہی الگ ہے کہ جب محبت ہونا تو پھر وہ بندہ اسی طرف ہی وہ کھنچتا ہے اور اسی طرف جاتا ہے. ہمارے شیخ صاحب کی غوث پاک سے محبت کو چھپی ہوئی نہیں، آپ میں سے زیادہ تر دوست جانتے ہیں الحمدللہ. اور اس کا ثبوت جو ہے یہ کتاب محسن بازبان محسن جو ہے حضرت صاحب نے لکھی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کا تعلق ہے اس کے واقعات ہیں. خیر پوشتیر سے انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے ایران سے میدان عرفات کو دیکھا، اور پھر اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے اور انہیں آ کے کہا امی جان مجھے اجازت دیں، میں تحصیل علم کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہاں؟ بغداد. مرکز اس وقت بغداد تھا علم کا.
تو میں بغداد جانا چاہتا ہوں تحصیل علم کے لیے، مجھے اجازت دیں۔ والدہ محترمہ کامل ولیاں تھیں، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے اجازت دیتی ہوں، اور یہ تیرے باپ کا ترکہ ہے، اتنے 40 دینار غالباً ہیں، یہ تیرے حصے میں آتے ہیں، باقی تیرے بھائی کے ہیں، تیرا جو حصہ ہے یہ میں تجھے دیتی ہوں، اور جا اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے۔ کیسی مائیں تھیں وہ، کیسی مائیں تھیں، تحصیل علم کے لیے بیٹے کو رخصت کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا بیٹا عبد القادر اب اس دنیا کے اندر ملاقات نہیں ہے، اب قیامت والے دن تجھ سے ملاقات ہونی ہے، اب تجھ سے ملاقات نہیں ہے، اب قیامت کو ملاقات ہوگی، اور میری یہ نصیحت اور میری یہ وصیت یاد رکھنا۔ اور پھر جب وہ ان کو روانہ کیا، حضور غوث پاک سرکار کے یہ مشہور واقعہ ہے، ٹیکسٹ کی بک کی کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ تشریف لے کے گئے تو راستے کے اندر ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹنا چاہا۔ جب ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹنا شروع کیا تو آپ سے پوچھا، آپ ابھی بچے تھے، آپ سے پوچھا نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو نے سمجھا میں بات کر رہے ہیں، ڈاکو آگے چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے کہا بچہ ہے ایسی بات کر رہا ہے، ڈاکو آگے۔ تیسرا ڈاکو آیا، نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا، انہیں تلاشی لی، کوئی چیز نہیں برآمد ہوئی۔ کہا جی یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا بتاؤ کدھر ہیں دینار 40؟ کہا میں جب سفر کے لیے نکلا میری والدہ نے وہ دینار میری گدڑی کے اندر، میرے اس کوٹ کے اندر انہوں نے ایسے چھپا کے سی دیے کہ وہ ٹریس نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ۔ انہوں نے کھولا، انہوں نے دکھایا تو 40 دینار۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہوا، انہوں نے کہا یہ بتاؤ لوگ تو اپنا سامان ہم سے بچاتے پھر رہے ہیں اور چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں فقہ بھی کئی قسم کی اجازت دے دیتی ہے کہ کیا بات کہنی ہے کیا نہیں کہنی، تو تم خود ہی کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے میری ماں سے میرا وعدہ، میری ماں سے میرا وعدہ، میری ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار وہ رونے لگ پڑا اور اس نے کہا تجھے تو اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کا اتنا پاس ہے اور مجھے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کا پاس نہیں ہے کیا؟ میں نے آپ نے سب نے الستو بربکم کے جواب کے اندر نہیں کہا قالوا بلا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے؟ مجھے اپنے اس وعدے کا پاس نہیں، میں اس کے راستے سے ہٹ گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں۔ تو اس ڈاکو نے اسی وقت آپ کے دست انور پہ بیعت کی، توبہ کی، اور اس کے جتنے بھی وہ ممبرز تھے اس کے گروپ کے، ان تمام کے تمام نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو معاملات چلتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو معاملات چلتے ہیں، ہمارے بچوں کو تو آپ سمجھ لیں کہ یونیورسٹی لائف تک جاتے جاتے ان کو کوئی کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں کرنا کیا ہے لائف کے اندر، اور ادھر ولیوں کے جو بچے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر، نوجوانی کے اندر وہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو توبہ کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ ہے، میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے شروع میں بات کی کہ سیب کے درخت پہ سیب ہی لگتا ہے، اور جو رزق حلال کی پرورش ہوتی ہے، ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیں جو میں نے شروع میں آپ کو مثالیں دیں، رزق حلال جو ہے، رزق حلال خون کے اندر ہو تو نیکی ہی وہ ظاہر ہوتی ہے جو وجود کے اندر ہے۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد نے مجھے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا بیٹا جو تیرے وجود کے اندر ہے وہی تیری اولاد کے وجود میں۔ یہ سادے سادے ٹیسٹ ہیں، ہم بیمار ہوں تو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ سادے سادے ٹیسٹ ہیں، قرآن سے، حدیث سے، اولیاء کی باتوں سے، ان کو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے اور ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تو خیر یہ جو میں نے آپ کو واقعہ فرمایا پوشتیر کا اور سارا، تو جب حصول علم کے لیے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار جب بغداد شریف میں داخل ہوئے، آپ جب بغداد میں، تو وہاں
بہت شہرہ تھا، بہت مشہور شخصیت تھے حضرت سیدنا امام حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کے مربی ہیں، یا مربی آسان زبان میں کہہ لیں پیر و مرشد کو، جن سے بندہ تحصیل علم اور تزکیہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ حضور غوث پاک سرکار نے ان کا نام مبارک وہ بہت سنا تھا جب بغداد میں داخل ہوئے، تو ان کی خانقاہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو ادھر کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حماد دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے خادموں کو حکم دیا خانقاہ کا دروازہ بند کر دو، خانقاہ کا دروازہ بند کر دو، چراغ بجھا دو۔ جب غوث پاک وہاں پہ پہنچے تو دیکھا دروازہ بند ہو چکا ہے، چراغ انہوں نے بند کر دیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اسی دہلیز کے اوپر بیٹھ گیا۔ یہ جو ادب ہوتا ہے نا، ادب یہ منزل انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے، لیکن اس ادب کی منزل وہ تھوڑی مشکل ہے، وہ اوکھی ہے۔ ادب یہ یاد رکھیں صرف پیر و مرشد کا نہیں، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا جو آپ سے بڑے ہیں، استاد کا جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہو۔ آج تو استاد کو اجرتی ملازم سمجھا جاتا ہے نا، ادب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی دروازے کے اوپر بیٹھ گیا اور میں نے تمام رات میں اس دروازے پہ بیٹھا رہا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ وہاں احتلام ہوا رات، اور میں اٹھتا اور دریائے دجلہ سے غسل کرتا، پھر آ کے وہاں بیٹھ جاتا، اور اسی سارے معاملے کے اندر فجر کا وقت ہوا تو جب امام حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور انہوں نے دیکھا کہ میں آگے بیٹھا ہوں اور ان کی دہلیز کے اوپر میں سر رکھ کے بیٹھا ہوں، تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور انہوں نے اٹھا کے مجھے گلے لگا لیا، اور انہوں نے فرمایا عبد القادر، میں جیسے یہ شروع میں بات ہوئی نا کہ نظروں والے نگاہوں والے وہ منتظر ہوتے ہیں، اور ایسا کوئی شہباز ان کے پاس آ جائے نا تو وہ اسے جانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مولانا روم سے زیادہ اشتیاق ان کو پا لینے کا شمس تبریز کے اندر تھا۔ حضرت مولانا شمس تبریز ان کے حالات پڑھے نا تو یہ اس کے اندر ملتا ہے کہ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ میرا جو تمام فیضان تو نے جس کو منتقل کرنا ہے اس کو جلد مجھ سے اس کی ملاقات کروا۔ تو حضرت امام حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے غوث پاک سرکار کو اٹھایا، گلے لگایا، اور انہیں فرمایا کہ عبد القادر میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب تو بغداد کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا اور کہے گا قدم حاضہ علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام غوث کتب ابدال قلندر کی گردنوں کے اوپر ہے۔ حضرت ابو سعید مخرمی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں، مربی ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ ان کی مجلس کے اندر جاتے تو آپ تشریف لاتے تو آپ فرماتے کہ بھئی اٹھو، حضرت امام حماد دباس کے بارے میں بھی یہی بات ہے، بھئی اٹھو باہر جاؤ یہاں سے، مولویوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، کہاں صوفیاء عارفین کے پاس آ گئے ہو۔ تو آپ فرماتے اٹھو جاؤ۔ حضور غوث پاک اپنے پیر و مرشد کا وہ حکم پورا کرنے کے لیے اٹھتے، مجلس سے باہر جاتے اور پھر واپس اندر آ جاتے، پھر آگے پیچھے بیٹھ جاتے، ادب کے ساتھ، گردن جھکا کے، محبت کے ساتھ۔ جنہوں نے لینا ہوتا ہے نا وہ جوتیوں میں بیٹھ کے بھی فیض لے جاتے ہیں، وہ دروازوں میں بیٹھ کے بھی فیض لے جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اٹھتا، حکم پورا کرنے کے لیے باہر جاتا، پھر میں واپس اندر آ جاتا، ان کی مجلس کو نہ چھوڑتا، ان کی مجلس کو نہ چھوڑتا۔ کنڈے ویخ گلاباں والے دوروں ویخ نہ ڈریے، کنڈے ویخ گلاباں والے دوروں ویخ نہ ڈریے، کول جائیے رت چوائیے تاں چول پھلانل پریے۔ بڑے بڑے صحرا عبور کرنے پڑتے ہیں، آبلہ پائی اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر ہی بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے قدم حاضہ الی رقبت کلی ولی اللہ کہنے کی اجازت ملتی ہے۔ اجازت چھوڑیں، حکم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 70 مرتبہ مجھے حکم ہوا تو میں نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہا کہ میرا یہ پاؤں تمام غوث کتب ابدال قلندر کی گردنوں کے اوپر ہے۔ خیر،
وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہنا تم جاؤ یہاں سے، تم مولویوں میں بیٹھا کرو، عارفین کے اندر، صوفیاء کے اندر تمہارا کیا کام؟ آپ جاتے، حکم پورا کر کے پھر تشریف لے آتے، پھر بیٹھ جاتے۔ حتیٰ کہ بات چلتی چلتی پیر بھائیوں کے اندر پھیل گئی، اور جو پیر بھائی تھے، دوست تھے، یا آسان زبان میں کہنے کلاس فیلو تھے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے، اور بعض نے سخت جملے کہے، انہوں نے کہا تجھے جو کہتے ہیں کہ چلا جائے یہاں سے، تو کیوں ان کو بار بار تنگ کرتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے، پھر کیوں آ جاتا ہے ان کی مجلس کے اندر، تو یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ جب حضرت امام حماد عباس کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا کہ عبد القادر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ تو وہ پہاڑ ہے میں جس کو ہلاتا ہوں، میں جس کو دھکے دیتا ہوں، میں جسے اپنی مجلس سے نکالتا ہوں، یہ ہلنا تو دور کی بات، یہ جنبش بھی نہیں کرتا، یہ استقامت کا، محبت کا، ادب کا، طریقت کا وہ پہاڑ بن چکا ہے۔ اور وہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ بغداد کے منبر پہ بیٹھے گا اور کہے گا قدمی حاضہ علی رکبت کل ولی اللہ، تو یہ مقام اور مرتبہ ہے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا، اور غالباً حضرت ابو سعید مخرمی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کو اپنی مجلس سے اس لیے اٹھا کے باہر بھیجتا ہوں تاکہ ظاہری بات ہے اگر میں کہوں کسی کو یہاں پہ چلو بھی اٹھو باہر چلے جاؤ، تو سارے لوگوں کی توجہ کدھر ہوگی؟ اس بندے کی طرف، یار یہ کون ہے جسے باہر نکال رہے ہیں۔ اسی طرح ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس لیے اٹھا کے مجلس سے باہر بھیجتا ہوں تاکہ تم لوگ اچھی طرح اس کو پہچان لو، تم اس کو دیکھ لو، یہ کون ہے جسے میں اپنی مجلس سے اٹھا رہا ہوں، اسے پہچان لو۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ وقت آنے والا ہے کہ یہ بغداد کے منبر پہ بیٹھے گا اور کہے گا قدم حاضہ علی رکبت کل ولی اللہ۔ تو حضور غوث پاک سرکار کو سب درود پاک پڑھیے، صلوات و سلام۔ حضور غوث پاک سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف آداب طریقت کی بجا آوری کے اوپر عطا فرمایا گا۔ کیوں؟ کیونکہ ادب عشق دی پہلی منزل، ادب عشق دی پہلی منزل، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے۔ یہ جو معاملہ ہے نا روحانیت کا، طریقت کا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبہ، میں علم کو درست پڑھ کر قطب کے مقام پر فائز ہو گیا۔ اور آپ سے جب پوچھا جاتا نا آپ نے اپنے رب سے کیا سیکھا ہے، تو آپ فرماتے میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ میں علم کو درست پڑھ کر، کیونکہ قرآن کے اندر آتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے، اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، تو کسی ایسے کامل سے پڑھیں جو آپ کو تاجداری دو جہاں، شاہ سوارے لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ کیونکہ اولیاء کی جو بارگاہیں، اولیاء کی جو خانقاہیں، اولیاء کے جو آستانے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے دروازے ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری کے راستے ہیں۔ وہ گنبد خضرا کا مکین آج بھی امت کے احوال اور دلوں پہ گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔
جب آپ ان کی ناموس رسالت پہ پاکستان کے شہر لاہور کے پنڈ پیکھیوال کے اندر بیٹھ کے بھی پہرا دے رہے ہیں نا، تو وہ مدینہ منورہ کے اندر وہ تیرے حال سے واقف ہیں۔ کیوں؟ یہ طاقت ان کو اللہ نے دی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت دی ہے۔ خیر، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مبارک عرس کا مبارک یہ مہینہ ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں جو ہم نے اپنے قبلہ کعبہ پیر و مرشد سے سنی، اور انہوں نے اپنی یہ مشہور زمانہ تصنیف کتاب محسن با زبان محسن کے اندر انہوں نے ان تمام باتوں کو قلم بند بھی کیا، اور ان کے کچھ ذاتی تجربات بھی انہوں نے لکھے اس کتاب کے اندر غوث پاک کے حوالے سے۔ وہ جو ان سے سنی باتیں تھیں وہ آپ دوستوں کو سنانے کی کوشش کی اور اپنے سبق کو ریوائز کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بننے کی توفیق دے، اور ان کے ادب اور محبت کی توفیق دے۔ جن دوستوں نے سنتیں ادا فرمانی ہیں سنتیں ادا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔